جاتی ہے، جب جسم پاک ہو جاتا ہے، نیت صاف ہو جاتی ہے اور دل اللہ کی طرف متوجہ ہو تو زندگی کے کئی مسائل جو ہے نا وہ خود بخود آسان ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کس طرح؟ کیونکہ جب ہم جس پاک صاف ہو جاتے ہیں تو کیا ہے کہ نیگیٹیوٹی جو ہے، پاکیزگی بہت ہی جو ہے ہمارے اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اور ہم کیا ہوتا ہے کہ پاک صاف ہو کے پازیٹیو ہو جاتے ہیں، نیگیٹیوٹی دور ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی ایک مصیت اور مشیت ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ پاک صاف ہونے کا حکم دیا تاکہ جو شیطان مردود ہے وہ ہم سے دور ہو جائے۔ جتنے گندے رہیں گے، ناپاک رہیں گے تو شیطان کے حملے جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ تو کیا کرنا ہے جناب؟ نیت جو ہے وہ دل میں کر لینی ہے۔ تو کیا کرنا ہے پھر باتھ روم سے باہر نکل کے تو آپ جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیجیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جو کہ ہم وضو کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں، یاد دیتی ہوں کہ جناب دل میں ارادہ کریں طہارت حاصل کرنے کے لیے کہ میں غسل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، بسم اللہ پڑھنی ہے دل میں، کیونکہ باتھ روم میں موجود ہوں گے تو ظاہر ہے بسم اللہ تو نہیں پڑھ سکتے، دل میں بسم اللہ پڑھیں۔ غسل شروع کرنے سے دل میں بسم اللہ پڑھ لیں، دونوں ہاتھ کلائیوں تک دھوئیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ شرمگاہ کو دھوئیں، اگر ناپاکی ہو تو پہلے اچھی طرح سے اس کو صاف کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر مکمل